الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ کل ہم نے حمد و صلوات پڑھی تھی، آج آگے مزید پڑھتے ہیں۔ اما بعد فہذا پس یہ، مختصر مختصر ہے، فہذا پس یہ مختصر ہے، یشتمل یہ مشتمل ہے، علی اصول الادلۃ الحدیثیۃ للاحکام الشرعیۃ۔ پہلے اس کا الگ الگ ترجمہ دیکھ لیں، پھر میں اکٹھا ترجمہ کرتا ہوں۔ یشتمل مشتمل ہے، علی پر، اصول ٹھیک ہے، اصول جڑ کو کہتے ہیں، الادلہ دلائل، الحدیثیہ حدیث کے، للاحکام الشرعیۃ شرعی احکام کے لیے۔ اب دوبارہ دیکھیں، فہذا مختصر پس یہ کیا، یعنی یہ کتاب، مختصر مختصر ہے، یشتمل اور یہ مشتمل ہے، علی اصول الادلۃ الحدیثیۃ حدیثی دلائل پر، یعنی اس کے اندر قرآنی دلائل نہیں ہیں، اس کے اندر کون سے دلائل ہیں؟ حدیث کے دلائل ہیں، ٹھیک ہے۔ علی اصول الادلۃ الحدیثیۃ حدیثی دلائل پر، للاحکام الشرعیۃ کس کے لیے؟ شرعی احکام کے لیے، یعنی شرعی احکام کے لیے جو احادیث سے جو اصل دلائل ہیں اس کے اوپر یہ کتاب مشتمل ہے۔ حررتہ میں نے اس کو تحریر کیا ہے، میں نے اس کو لکھا ہے، تحریراً بالغاً ایک انتہائی عمدہ تحریر یا انتہا کو پہنچنے والی تحریر۔ حررتہ میں نے اس کتاب کو لکھا ہے، تحریراً بالغاً کیسی کتاب؟ جو پہنچنے والی ہے، بالغاً معنی کیا ہے؟ پہنچنے والی ہے، لیصیرا تاکہ وہ ہو جائے، لیصیرا تاکہ وہ ہو جائے، من یحفظہ جو اس کو حفظ کرتا ہے، جو اس کو یاد رکھتا ہے، من بین اقرانہ اپنے دوستوں کے درمیان، اپنے ہم پلہ کے درمیان، نابغاً ماہر فائق۔ دوبارہ دیکھو، حررتہ، حرہ کا معنی ہوتا ہے آزاد کرنا، کیا ہوتا ہے اس کا معنی؟ آزاد کرنا۔ تو گویا کہ میں نے اس کتاب کو آزاد کر دیا ہے، حررتہ میں نے اس کتاب کو آزاد کر دیا ہے، کس چیز سے؟ پیچیدگیوں سے، یعنی مشکل مباحث نہیں ہے اس کے اندر، مشکل ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جو انسان کو سمجھ میں نہ آئے۔ تو اس کے اندر جو پیچیدگیاں تھیں، جو اس کے اندر وہ الجھن تھیں، وہ انہوں نے ختم کر دی ہیں۔ حررتہ میں نے اس کتاب کو تحریر کیا ہے، تحریراً بالغاً یعنی حسب قدرت، تحریراً بالغاً حسب قدرت یعنی اپنی طاقت کے مطابق، حسب بساط میں نے اس کتاب کو آزاد کر دیا ہے، کس چیز سے؟ وہ پیچیدگیوں سے۔ کیوں؟ لیصیرا تاکہ ہو جائے، تاکہ ہو جائے کون؟ من یحفظہ جو اس کو یاد کرے، من بین اقرانہ اپنے دوستوں کے درمیان، نابغاً ماہر اور فائق، یعنی جو بندہ اس کتاب کو یاد کر لے، جو اس کے ہم پلہ دوست ہیں، اس کے درمیان میں وہ ایک علم والا بندہ بن جائے گا۔ وَيَسْتَعِينُ بِهِ الطَّالِبُ الْمُبْتَدِي وَيَسْتَعِين اور مدد حاصل کرے، بِهِ اس کتاب کے ذریعے سے، الطالب المبتدی ابتدائی طالب علم، ابتدائی طالب علم جو یعنی ابھی ابھی نیا نیا آیا ہے، وہ بھی اس سے، اس کتاب کے ذریعے سے مدد حاصل کرے۔ ولا یستغنی اور نہ بے پرواہ ہو، ولا یستغنی اور نہ بے پرواہ ہو، عنہ اس سے، الراغب المنتہی وہ جو طلب کے اندر انتہا کو پہنچ چکا ہے، یعنی جو علم میں ایک درجے پر پہنچ چکا ہے، وہ بڑا ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اس نے جو
نصاب ہے کتابوں کا وہ اس نے پڑھ لیا، اب اس کے بعد وہ آخری کلاسوں کے اندر یا پھر عالم بن کے نکل آیا ہے، وہ بھی اس کتاب کا کیا ہے؟ محتاج ہے، اس کے لیے بھی وہ بھی اس سے مدد طلب کرے گا۔ وَيَسْتَعِين، اور مدد حاصل کرے بھی ہی اس کے ذریعے سے الطالب المبتدی، ابتدائی طالب علم، ولا یستغنی، اور نہ بے پرواہ ہو، عنہ، اس سے، الراغب المنتہی، جو طلبگار کے اندر کیا ہے؟ انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ جی، فالمراد، مکمل پڑھ لیں نا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا یہاں سے 12 تضف ہے پھر، ٹھیک ہے۔ وقد بینت، اور یقیناً میں نے وضاحت کر دی ہے، میں نے بیان کر دیا ہے۔ وقد، اور تحقیق، میں نے بینت، واضح کر دیا ہے، میں نے بیان کر دیا ہے، عقیبہ کل حدیث، ہر حدیث کے پیچھے، عقب معنی کیا ہوتا ہے؟ پیچھے، ٹھیک ہے، بعد میں، کل حدیث، ہر حدیث کے، یعنی ہر حدیث کو ذکر کرنے کے بعد میں نے واضح کر دیا ہے کیا چیز؟ من اخرجہ، کہ کس نے اس کو نکالا ہے، من اخرجہ، کس نے اس کو نکالا ہے، من الائمتی، ائمہ میں سے، اماموں میں سے، کس نے اس حدیث کو نکالا ہے۔ کیوں میں نے حدیث کے بعد حوالہ کیوں نقل کر دیا ہے؟ لِإِرَادَةِ نُصْحِ الْأُمَّةِ، امت سے خیر خواہی کے ارادے سے، ارادہ، نصح، خیر خواہی، امت، ٹھیک ہے، امت کے ساتھ خیر خواہی کے جذبے کے وجہ سے میں نے کیا ہے؟ حدیث کے بعد اس کا حوالہ بھی نقل کر دیا ہے۔ فالمراد، اب یہ باتیں یاد کرنے والی ہیں، ٹھیک ہے۔ فالمراد بالسبعۃ، کہتے ہیں جب میں یہ بات کہوں گا کہ سبعہ، اس سے کیا مراد ہے؟ احمد والبخاری ومسلم وابو داود والترمذی والنسائی وابن ماجہ، سبعہ سے مراد کیا ہوں گے؟ امام احمد بن حنبل، امام بخاری، اور امام مسلم، اور امام ابو داود، اور امام ترمذی، اور امام نسائی، اور امام ابن ماجہ، یہ کس سے مراد ہوں گے؟ سبعہ جب لفظ ذکر کریں گے، یہ اصطلاح یاد رکھنی ہے، آگے حدیث جب پڑھو گے آپ، انہوں نے صرف یہ کہنا اخرجہ السبعہ، کہ اس کو 7 محدثین نے نکالا، اس 7 محدثین سے مراد کون ہے؟ امام احمد ہیں، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داود، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ۔ وبالستۃ، اور جب میں یہ کہوں گا کہ اس کو 6 نے نکالا، ٹھیک ہے، تو بالستۃ 6 سے مراد کون ہے؟ من عدا احمد، جو احمد کے علاوہ ہوں گے، یعنی امام احمد کو نکال دیں تو پیچھے بخاری، مسلم، ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ بچ جاتے ہیں۔ وبالخمسۃ، اور جب میں کہوں گا 5، ٹھیک ہے، اس 5 سے میری مراد کیا ہوگی؟ من عدا البخاری و مسلمن، بخاری اور مسلم کے علاوہ، یعنی ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور امام احمد، یہ مراد ہوں گے۔ وقد اقول، اور قد اقول، اور یقیناً کبھی کبھی میں کہوں گا، کیا کہوں گا؟ الاربعۃ، 4، الاربعۃ 4، یہ میں کہوں گا اربعہ کا لفظ، واحمد، اور احمد، تو 4 ہوں گے، تو اس سے مراد کون ہو جائے گا؟ بخاری مسلم نکل گئے، ٹھیک ہے، پیچھے ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ 4 رہ جائیں گے، اور احمد۔ وبالاربعۃ، اور 4 سے مراد من عدا الثلاثۃ الاول، علاوہ پہلے 3 کے، یعنی کبھی میں یہ بھی اصطلاح استعمال کروں گا کہ وبالاربعۃ من عدا الثلاثۃ الاول، کہ پہلے 3 کو نکال کر، یعنی امام احمد اور بخاری اور مسلم، ان کو نکال کر باقی 4۔ وبالثلاثۃ، اور کبھی میں یہ بھی اصطلاح لے کر آؤں گا کہ 3 من عداہم، جو ان کے علاوہ ہوں گے، وعد الاخیر، اور آخری کے علاوہ، من عداہم جو ان کے علاوہ ہوں گے، کن کے علاوہ؟ جو پیچھے کیا نام ہے میں نے بتایا آپ کو، امام احمد، بخاری اور مسلم، ٹھیک ہے، وعد الاخیر، اور آخری کے علاوہ، آخری میں کون تھے؟ امام ابن ماجہ، اس کے علاوہ۔ وبالمتفق البخاری و مسلم،
اور متفقن علیہ سے مراد کیا ہوگا؟ کبھی میں متفقن کا لفظ نقل کروں گا، اس سے مراد بخاری اور مسلم ہوں گے۔ وقد لا اذکر معہما، اور یقیناً کبھی کبھی میں ان کے ساتھ کچھ بھی ذکر نہیں کروں گا۔ وما عدا ذالک، اور جو اس کے علاوہ ہوں گے، فہو مبین، وہ واضح کر دیے جائیں گے۔ جو اس کے علاوہ ہوں گے ان کو بالکل واضح کر دیا جائے گا، یعنی ان کو بتایا، میں ادھر واضح کر دوں گا کہ کس کس نے اس کو بیان کیا ہے۔ وَسَمَّيْتُهُ، اور میں نے اس کا نام رکھا ہے۔ وَسَمَّيْتُهُ، اور میں نے اس کا نام رکھا ہے کیا؟ ایک تو اس کے اوپر اعراب ہم پڑھ سکتے ہیں بلوغ المرام، غین کے اوپر پیش، غین کے اوپر کیا پڑھیں گے؟ پیش پڑھیں گے، بلوغ المرام، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا اعراب اس کے اوپر ہم پڑھیں گے بلوغل، غین کے اوپر زبر پڑھیں گے۔ تو اس کو رفع بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی پیش بھی پڑھ سکتے ہیں، اور نصب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر اس کو مرفوع پڑھیں گے تو اس وقت ہاذا محذوف یہاں پر نکالنا پڑے گا، ٹھیک ہے، اس کی یہ خبر ہو جائے گی۔ اور اگر ہم مفتوح پڑھیں گے تو پھر یہ مفعول ثانی ہوگا، یہ آپ کی اوپر سے چلی جائے گی بات، ٹھیک ہے۔ بہرحال دو اعراب اس کے اوپر موجود ہیں، وَسَمَّيْتُهُ بلوغ المرام بھی اور بلوغ المرام بھی، دونوں اعراب پڑھ سکتے ہیں۔ اور وَسَمَّيْتُهُ، اور میں نے اس کا نام رکھا ہے بلوغ المرام۔ بلوغ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پہنچنا، بلوغ پہنچنا، المرام مقصود کو، مطلوب کو، جو مطلوب ہے، جو غایت ہے، جو انتہا ہے، جو آپ کا مقصد ہے، اس مقصد تک پہنچنا۔ بلوغ المرامی، پہنچنا مقصود کو، کس کے ذریعے سے؟ من ادلۃ الاحکام، جو احکام کے دلائل ہیں ان کے ذریعے سے آپ اپنے مقصد کو پہنچیں گے۔ بلوغ المرام، بلوغ پہنچنا، المرام مقصد کو، من معنی سے، ادلہ معنی دلائل، اور الاحکام احکام، ٹھیک ہے، احکام کے دلائل کے ذریعے سے مقصد کو پہنچنا۔ واللہ، اس کے اوپر زبر پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، واللہ، اور اللہ رب العالمین سے، اسأل، میں سوال کرتا ہوں، کیا؟ اللہ یجعل ما علمنا علینا وبالا، کہ وہ نہ بنائے جو ہم نے سیکھا ہے ہم پر وبال کا ذریعہ، جو ہم نے سیکھ لیا ہے، جو ہمارے پاس علم ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے لیے علم وبال کا ذریعہ بن جائے۔ وَأَن يَرْزُقَنَا الْعَمَلَ، اور وہ اللہ رب العالمین، اس سے ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ رب العالمین ہمیں عطا کرے، وہ ہمیں دے عمل کی توفیق، بما یرضیہ سبحانہ وتعالی، اس کے ذریعے سے جس سے وہ رب العالمین پسند کرتا ہے، یعنی جس بات کو اللہ تعالیٰ پسند کرے اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کیا ہے، ہمیں وہ جو ہے عمل کی توفیق دے۔ جی اب دوبارہ سے ایک مرتبہ پھر ترجمہ دیکھ لیں، اور اب میں ساتھ میں مختصر وضاحت کرتا چلا جاؤں گا، اب زیادہ لمبی اس کی وضاحت نہیں ہے یہاں پر۔ ایک تو تھا اما بعد، اما بعد یہ لفظ خاص طور پر خطبہ اور تقریر میں ایک مضمون سے دوسرے مضمون کی طرف منتقل ہوتے وقت بولا جاتا ہے، آپ نے اکثر جمعے میں سنا ہوگا یہ جملہ، ٹھیک ہے۔ اور جو اس کا ترجمہ ہوتا ہے اما بعد کا، وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد۔ اما بعدو کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد یا بعد ازاں، ٹھیک ہے۔ اما حرف شرط ہوتا ہے اور بعد معنی بعد ہوتا ہے۔ اما بعدو تو یہ کیا ہے؟ کلمہ، ایک کلام سے دوسرے کلام کی طرف جب ہم منتقل ہو رہے ہوں تو عربی زبان میں اس وقت اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ فہذا مختصر، پس یہ ایک مختصر کتاب ہے۔ اب یہ ایک مختصر کتاب ہے سے کیا مراد ہے کہ اس کتاب کو کوشش کی گئی ہے کہ انتہائی اختصار کے ساتھ ہی رکھا جائے، زیادہ لمبا نہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ فہذا مختصر، پس یہ کتاب مختصر ہے، یشتمل، جو مشتمل ہے، علی اصول الادلۃ الحدیثیۃ للاحکام الشرعیۃ، احکام شرعیہ کے حدیثی دلائل کے اصول کے بیان پر، احکام شرعیہ کے حدیثی دلائل کے اصول کے بیان پر یہ کتاب کیا ہے؟ مشتمل ہے۔ اب اصول الادلہ، اس سے مراد
کیا ہے امام صاحب کا؟ یہ ہے کہ میں نے اس کتاب کے اندر جو ہے علم حدیث کے تمام دلائل کو جمع نہیں کیا، بلکہ میں نے خاص جو ہیں اصولی جو دلائل تھے حدیث کے ان کو میں نے ذکر کیا ہے، اور وہ جو خاص طور پر عبادات کے متعلق تھے۔ اور الحدیثیہ جو انہوں نے کہا، اس سے مراد کیا ہو گیا؟ پھر حدیثی دلائل ہیں، قرآنی دلائل نہیں ہیں۔ بخاری کے اندر کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید سے بھی دلیل لی ہے، لیکن امام مسلم نے انہوں نے قرآن سے دلیل نہیں لی، وہ ساری کی ساری حدیث سے لے کر آئیں۔ اسی طرح امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ساری کی ساری حدیث سے لے کر آئیں، کوئی قرآنی آیت لے کر نہیں آئے۔ ٹھیک ہے، آگے ہے لفظ الاحکام الشرعیہ۔ احکام یہ حکم کی جمع ہے، اور حکم سے مراد کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم پر احکام عائد ہیں۔ پھر یہ آگے مزید اس کی ایک پوری بحث ہے کہ کون سے احکام ہیں جو جس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، کون سے ضروری نہیں ہوتا، اس کی اقسام کیا ہیں، یہ اصول فقہ کی ایک پوری بحث ہے۔ تو الاحکام الشرعیہ سے مراد شرعی احکام کہہ کر جو عقلی احکام تھے نا وہ نکل گئے، یعنی عقل کے ذریعے سے کوئی بندہ اپنے اوپر حکم کوئی لاگو کر لیتا ہے، یا پھر وہ بندہ عادتاً کسی چیز کو اپنے اوپر لازم کر لیتا، اس سے وہ نکل گئے۔ ادھر صرف وہ دلائل لے کر آیا ہوں حدیث سے جو شرعی احکام، یعنی اللہ رب العالمین کی طرف سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم پر لازم ہیں، ہم نے عادتاً نہیں اپنائے۔ کسی کی عقل والے وہ دلائل نہیں ہیں کہ کسی نے کوئی مسئلہ گھڑ لیا اپنی عقل سے، اب اس کے اوپر میں دلائل لے کر آیا ہوں، نہیں، جو شرعی دلائل ہیں، جو شریعت کی طرف سے احکام ہمیں دیے گئے اس کے متعلق میں لے کر آیا ہوں۔ حررتہ تحریرا بالغا، میں نے اس کتاب کو تحریر کیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا حرر اس کا معنی کیا ہے؟ آزاد کرنا، نجات دلانا، چھٹکارا، بچانا، ٹھیک ہے، یہ سارے اس کے ترجمے موجود ہیں۔ تو مطلب کیا ہے کہ میں نے اس کتاب کو وہ پیچیدگیوں وغیرہ سے آزاد کر دیا ہے۔ تو دوسرا ترجمہ کیا کر رہا ہوں میں نے اس کو تحریر کیا، لکھا ہے۔ تحریر معنی بھی کیا ہوتا ہے؟ آزاد کرنا ہی، ٹھیک ہے۔ حررتہ تحریرا بالغا، میں نے اس کو تحریر کیا ہے حسب قدرت، یعنی اپنی طاقت کے مطابق، میری جتنی طاقت تھی اس طاقت کے مطابق میں نے اس کتاب کو لکھا ہے۔ کس انداز میں؟ کہ اس کے اندر پیچیدگیاں نہ آئیں، اس میں کسی قسم کی پیچیدگی نہ آئے، کسی قسم کی کسی کو پریشانی اس کے اندر نہ ہو۔ کیوں؟ لیصیر من یحفظہ من بین اقرانہ نابغا، تاکہ ہو جائے وہ شخص جو اس کو یاد کرتا ہے، جو اس کو حفظ کرتا ہے۔ تو اس لیے حفظ کریں، اس کو یاد کریں، اچھی بات ہے، کیونکہ یہ انتہائی مختصر آپ پڑھیں گے حدیث کے ٹکڑے ہیں، اور یہ اگر آپ کو اصولاً یہ حدیث سے یاد ہو جائیں تو آپ سمجھ لیں مسئلہ آپ کو یاد ہے۔ پھر مسئلہ آپ سے کوئی پوچھتا ہے آپ فوراً حدیث کا ٹکڑا پیش کریں گے، جس طرح ہم قرآن کی کوئی آیت پیش کرتے ہیں نا تو یاد رکھیں، اسی طرح حدیث کا ٹکڑا بھی پیش کرنا چاہیے۔ اور حدیث کو یاد کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی دعا کی ہے، نظر اللہ عمران سمع مقالتی، اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میری بات کو سنتا ہے، پھر اس کو یاد کرتا ہے، پھر وہ اس کو حفظ کرتا ہے، یاد رکھتا ہے، پھر آگے وہ اس کو پہنچاتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے بندے کے لیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دعا کی؟ اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ تو لیصیر من یحفظہ، تاکہ ہو جائے وہ شخص جو اس کو حفظ رکھتا ہے، یاد کرتا ہے، من بین اقرانہ، اپنے ساتھیوں کے درمیان، یعنی اپنے کلاس فیلوں کے درمیان، اپنے ہم پلہ کے درمیان، جو اس وقت کے جو معاصرین ہیں، اس زمانے کے جو لوگ ہیں، یعنی علماء ہیں، ان کے درمیان میں وہ کیا ہو جائے؟ نابغاً، ایک ماہر فائق، یعنی اب کلاس کے اندر 50 بچے ہیں، اب اسی میں سے وہ بچہ نکل رہا ہوتا ہے نا، جو پوزیشن بھی لے رہا ہے، جو ایک اچھا بچہ بن جاتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ کیوں اس کو ایک فوقیت مل جاتی ہے؟ کیونکہ باقیوں نے اتنی توجہ سے کتاب نہیں پڑھی ہوتی، اس نے پڑھی ہوتی ہے، انہوں نے اتنی اچھی طرح اسباق یاد نہیں کیے ہوتے، اس نے یاد کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کا ایک امتیاز ہو جاتا ہے، اس کا ایک فرق ہو جاتا ہے۔ لوگ بچے کیا ہے، استاد بھی اس کی طرف زیادہ توجہ کر دیتے ہیں، کیوں کہ یہ یاد رکھتا ہے چیزوں کو، باقی تو ایسے ہی ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ من یحفظہ، جو اس کو یاد کر لے، اس کی وجہ سے وہ اپنے دوستوں کے درمیان، اپنے ہم پلہ کے درمیان کیا ہو جائے؟ فائق ہو جائے، یعنی ان میں ماہر ہو جائے اور ان میں رتبے والا ہو جائے۔
وَيَسْتَعِينُ بِهِ الطالب المبتدی، اور استعانت لے، مدد حاصل کرے اس کے ذریعے سے ابتدائی طالب علم. یعنی یہ ایسی کتاب ہے جو ابتدا کے اندر آنے والا طالب علم ہے نا، وہ بھی اگر پڑھنا چاہے تو آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، سمجھنا چاہے تو سمجھ سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ولا یستغنی عنہ الراغب المنتہی، اور وہ شخص جو علم حدیث کا شوق تھا اس کو اتنا آگے چلا گیا، اتنا آگے چلا گیا کہ انتہا کو پہنچ گیا، یعنی بڑا اس نے علم حاصل کر لیا ہے، اب اس کو بھی اس کتاب کی ضرورت ہے. یعنی یہ اتنی جامع کتاب لکھی گئی ہے، ابتدائی طالب علم پڑھتا ہے اس کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے، اور جو علم کی انتہا کو پہنچا اس کے لیے بھی فائدہ ہے. کیسے فائدہ ہے کہ وہ یہاں پر جب کتاب کو کھولتا ہے تو اس کے سامنے وہ دلائل آ جاتے ہیں جلدی سے، اور پھر اس کو سامنے یہ آ جاتا ہے کہ اس حدیث کو کس کس امام نے نکالا ہے، آسان ہے اس کے لیے. تو اس سے یعنی وہ بے پرواہ نہیں ہوتا، وہ یعنی اس کی بھی حاجت ہے، اس کی بھی ضرورت ہے. جو الراغب المنتہی انتہا کو پہنچ چکا ہے، وہ اپنی طلب کے اندر انتہا کو پہنچا ہوا ہے، وہ بھی اس سے استعانت لے سکتا ہے. وقد بینتو، اور یقیناً میں نے بیان کر دیا ہے، میں نے ذکر کر دیا ہے، عقیبہ کلی حدیث، ہر حدیث کے بعد، ہر حدیث کے بعد یعنی ہر حدیث کو ذکر کرنے کے بعد میں نے بیان کر دیا ہے کہ من اخرجہ من الائمۃ، اس کو کس نے نکالا ہے ائمہ میں سے، کون سے یعنی اماموں نے اس حدیث کو نقل کیا. میں نے آپ کو خصوصیات کے اندر یہ چیز بتائی بھی تھی. کیوں؟ لِإِرَادَةِ نُصْحِ الْأُمَّةِ، امت کی خیر خواہی کے ارادے سے. امت کی خیر خواہی یہاں پر کیا ہے کہ ایک تو ان کو یقین ہو جائے کہ یہ جو حدیث ہے یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، ٹھیک ہے، اور یہ حدیث کس کتاب کی ہے، بخاری کی، مسلم کی. اگر وہ حوالہ نہ دیں تو بندہ سمجھے گا جی امام صاحب تو زیادہ یہ بخاری کی حدیث لے کر آتے ہیں، یہ مسلم کے لے کر آتے ہیں، لہٰذا ان کی ساری روایتیں کیا ہوں گی، صحیح ہوں گی. تو وہ اس چیز سے لوگوں کو نکالنا چاہتے نہیں، وہ واضح کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے اوپر کہ امت کے اوپر کہ کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی ضعیف ہے، کیا ہے. اب آگے اصطلاحات ہیں یہ ان کی، یہ آپ نے اچھی طرح یاد رکھنی ہے کیونکہ یہ آگے آئیں گی اور میں نے آپ سے پوچھنی ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں. فالمراد بالسبعۃ، پس مراد سبعہ سے، یعنی سبعہ کا جب لفظ آئے گا، جب میں یہ کہوں گا کہ اس حدیث کو ائمہ سبعہ نے روایت کیا ہے تو اس وقت سبعہ سے میری مراد کیا ہوگی، یہ 7 ائمہ ہوں گے. کون؟ احمد والبخاری ومسلم وابو داود والترمذی والنسائی وابن ماجہ وبالستۃ. اور جب میں یہ کہوں کہ اس حدیث کو 6 نے روایت کیا ہے، 6 نے روایت کیا ہے، تو 6 سے میری مراد کیا ہوگی، من عدا احمد، جو احمد کے علاوہ باقی بچ جائیں گے 6 ائمہ حدیث، وہ میری مراد ہوگی. وبالخمسۃ، اور میں جب خمسہ کا لفظ کہوں گا کہ اس حدیث کو خمسہ نے روایت کیا ہے تو اس وقت خمسہ سے میری مراد کیا ہوگی، من عدا البخاری و مسلما، بخاری اور مسلم کے علاوہ، یعنی احمد، ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ. ٹھیک ہے، یہ 5. وقد اقول الاربعۃ و احمد، اور کبھی کبھار میں یہ بھی کہوں گا، اور کبھی کبھار میں یہ بھی کہوں گا، یوں بھی بیان کر دیتا ہوں کہ اس حدیث کو 4 نے نکالا ہے اور احمد نے نکالا ہے. وبالاربعۃ من عدس ثلاثۃ الاول، اور کبھی کبھی میں یہ اصطلاح بھی لے کر آتا ہوں کہ اور 4 نے سوائے ابتدائی پہلے 3 کے، یعنی ابو داؤد، وہ کیا نام ہے، احمد نکل جائیں گے، بخاری اور مسلم نکل جائیں گے، ٹھیک ہے، باقی جو 4 بچے وہ آ جائیں گے. وبالثلاثۃ، اور کبھی میں کہوں گا کہ اس کو 3 نے روایت کیا ہے، من عداہم، جو ان کے علاوہ ہوں گے، جو اوپر یعنی ذکر ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، احمد، بخاری، مسلم، ٹھیک ہے. وعد الاخیر، اور آخری کے علاوہ، اور آخر میں کون ہے، ابن ماجہ، ٹھیک ہے. ان کے علاوہ پھر پیچھے کون بچے، ابو داؤد، ترمذی، نسائی نے اس کو روایت کیا ہے. وبالمتفق البخاری و مسلم، اور جب میں متفقن کہوں گا تو اس سے مراد کیا ہوگا، بخاری اور مسلم ہوں گے. وقد لا اذکر معہما، اور کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ میں ان دونوں کے ساتھ اوروں کو ذکر نہیں کروں گا، حالانکہ اس حدیث کو دوسروں نے نکالا ہوگا لیکن میں کبھی کبھی ان کے ساتھ ذکر نہیں کروں گا. وما عدا ذالک، اور کہتے ہیں جو میں نے یہ ائمہ 7 آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں، اب جو ان کے علاوہ ہوں گے، فَهُوَ مُبَيَّنٌ،
ان کو کیا ہے بیان کر دیا گیا ہوگا، ان کو واضح طور پر بتلا دوں گا کہ اس کو ابن خزیمہ نے نکالا ہے، حاکم نے نکالا ہے، کس نے نکالا ہے، وہ میں ادھر بالکل کیا کر دوں گا، واضح کر دوں گا۔ تو یہ اصطلاحات ہیں، کیا؟ سبعہ، پھر اس کے بعد ستہ، پھر اس کے بعد کیا ہے خمسہ، پھر اس کے بعد اربعہ، پھر ثلاثہ، پھر متفقن علیہ، یہ اصطلاحات ہیں ان کی۔ وَسَمَّيْتُهُ، اور میں نے اس کتاب کا نام رکھا ہے بلوغ المرام اور بلوغ المرام، یہ دونوں اعراب ہیں، من ادلۃ الاحکام۔ واللہ اسأل، اور آخر کے اندر کیا ہے پھر وہ اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اللہ یجعل ما علمنا علینا وبالا، کہ نہ بنا جو ہم نے سیکھا ہے ہمارے اوپر وبال۔ علم کب وبال بنتا ہے؟ جب بندہ اس علم کے مطابق عمل نہ کرے، جب اس علم کو آگے نہ پہنچائے، کیونکہ یہ بھی لازم ہے، یاد رکھیں، علم اس کے اوپر عمل کرنا، پھر اس کو آگے پہنچانا بھی، یہ بھی ضرورت ہے۔ تو جب بندہ آگے بھی نہیں پہنچا رہا، عمل بھی نہیں کر رہا، تو یہ علم اس کے خلاف ہو جائے گا، قیامت کے دن گواہی دے گا۔ تو اس لیے اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ جو ہم حاصل کر رہے ہیں، جو ہم سیکھ رہے ہیں، اس کو ہمارے اوپر وبال کا ذریعہ نہ بنانا۔ وَأَن يَرْزُقَنَا الْعَمَلَ بِمَا يُرْضِيهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، اور ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے دے اے اللہ جو تیری ذات کو راضی کرنے والے ہیں، جس کو تو پسند کرنے والا ہے، وہ ہمیں اعمال کرنے کی توفیق دے۔ تو یعنی یہاں پر آپ انتہائی عاجزی انکساری بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک اور نصیحت جو ہمارے لیے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بندے کو مسلسل دعا کرتے رہنا چاہیے اپنے لیے کہ جو ہم علم حاصل کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے وبال کا ذریعہ نہ بنے، بلکہ وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ہمارے لیے ذریعہ بنے۔ تو یہ مقدمہ تھا جو امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، اور جو اصطلاحات آئیں اس کے متعلق انہوں نے بتلا دیا۔ اس کتاب کا نام بھی انہوں نے خود بیان کر دیا کہ میں نے کیا رکھا ہے، اس کا مقصد بھی میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا ہے۔